السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بزم ازدق میں خیر مقدم ہے، اور تمام سامعین کو بزم ازدق کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان افروز واقعہ۔ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے ظلم اور جبر کے قصے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کے خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اگر کسی خاتون کے شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کے شکم کو چاک کر دیتا تھا۔ فرعون کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، جس کا نقشہ قرآن نے کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دیں تو تم اسے پانی میں ڈال دینا، اور ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے، غمزدہ بھی نہیں ہونا ہے، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھیں، بہت حیران اور خوفزدہ ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر گوشہ کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے اور پیچھے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، لا تقتلوه، تم اسے قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹا بنا لیں گے تو پھر یہ ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ اس کی عقل نے اسے دھوکہ دے دیا، اور ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے
قرۃ عین لی ولک کہا تھا، اگر اس وقت فرعون بدبخت صرف ہاں کر دیتا تو اس کے ہاں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دیتے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس خوشی کی وجہ سے وہاں پر موجود 400 غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ تفسیر میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلام کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اس طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کہ ہم نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ اس نے کہا کچھ اور عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی۔ دکھ اور غم کی وجہ سے پوری رات سو نہ سکی۔ اسی حال میں صبح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها اگر ہم اس کے دل کو سکون نہ دیتے تو وہ اپنا راز کھول ہی بیٹھتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئیں اور انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عورتیں دودھ پلانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں مگر وہ دودھ نہیں پی رہے۔ فرعون بہت پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو یہ بات کھٹک گئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا کیوں خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس لیے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم ہی خیر خواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا جاؤ جس کو چاہو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر واپس تشریف لائی اور کہنے لگی امی جان چلیں بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ تشریف لے گئیں۔ انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا، چلو پریشانی ختم ہو گئی۔ 2-3 دن اس نے محل ہی میں دودھ پلایا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا اچھا پھر تم اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اپنے گھر جا کر تم اس کو دودھ پلاتی رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی ہے، لہٰذا میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینہا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن اور وہ غمزدہ نہ ہوں، ولتعلم اور وہ جان لیں ان وعد اللہ حق
کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالی اسے 2 گنا انعام عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 گنا انعام کیسا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کو دیکھو، وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نا خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔